وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے جواب شاید دیا کہ نہیں دیا مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے دیا۔ آپ نے دیا؟ پریکٹس کرتے ہیں ایک بار۔ السلام علیکم۔ تو تھوڑی سستی کیوں کرتے ہیں؟ ہمیشہ اس کی پریکٹس رکھیں۔ اچھا، سلام کرنے کے بھی طریقے ہیں، لیکن ہم لوگوں کے الگ الگ سٹائل بھی ہیں۔ کتنے لوگوں کے الگ الگ سٹائل ہیں؟ دیکھا ہوگا آپ نے۔ السلام علیکم ایک سٹائل یہ ہے۔ کچھ لوگ تو السلام علیکم یہ صحیح طریقے سے بولتے بھی نہیں ہیں، شاید اس لیے نہیں کہ شاید ان کی توجہ نہیں ہوتی ہوگی، خیال نہیں ہوتا ہوگا۔ لیکن آج اس اجتماع میں آنے کے بعد ہمیں طریقہ سیکھیں گے کہ ہم جب بھی کسی کو سلام کریں گے تو کیسے کریں گے۔ السلام علیکم بولو، پھر سے بولو، اور جواب دینے میں کیا کرتے ہیں ہم؟ سلام ایسے جواب دیتے ہیں۔ وعلیکم تو گم ہی ہو جاتا ہے، وعلیکم ہو گیا گم، ایسا نہیں کرو، بولو وعلیکم السلام۔ دیکھیے کتنی چیزیں ہمیں معلوم ہیں، لیکن صحیح معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے اس کا صحیح اثر ہمارے اوپر نہیں ہوتا، اس کا صحیح فائدہ ہم کو نہیں ملتا۔ گولی معلوم ہے، لیکن کون سے مرض کے لیے لینی چاہیے نہیں معلوم ہے، تو کچھ بھی کھائیں گے تو ہوتا ہے کیا؟ نہیں۔ اس لیے دین کے معاملے میں بھی ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو چیزیں ہم سیکھتے ہیں، کیا چیز پراپر ہے، کہاں کیا استعمال ہونا چاہیے، اس کا خیال ہمیں کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک بار اور پریکٹس کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کیا جواب دیا آپ نے؟ اچھا، اگر پورا سلام کرنا ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولو، وبرکاتہ۔ ایسے ہی جواب دینا ہو تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر میں ہر ایک سے پوچھوں گا نا انڈیویجولی، تو ہر ایک کا انداز الگ ہوگا، ہر ایک کا پروننسیشن الگ ہوگا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سلام صحیح طریقے سے کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص پہلے سلام کرتا ہے اس کو 90 نیکیاں ملتی ہیں۔ 100 میں سے کتنی؟ 90% اس کو مارکس مل جاتے ہیں، وہ جو پہلے سلام کرتا ہے۔ لیکن ہم لوگ بچوں کی جب تربیت کرتے ہیں تو تربیت کیسے کرتے ہیں؟ اگر کسی کے یہاں گئے ہم اور بچے نے سلام نہیں کیا تو ہم کہیں گے سلام نہیں کیا۔ تربیت کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ تربیت کا طریقہ وہ ہے جو میرے مصطفیٰ کا طریقہ تھا، کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم بڑی کوشش کرتے تھے کہ ہم حضور سے پہلے سلام کر لیں، لیکن حضور کسی کو پہلے سلام کرنے کا موقع دیتے ہی نہ تھے، بلکہ حضور خود ہی سب کو سب سے پہلے سلام کیا کرتے تھے، چاہے وہ بچہ ہو چاہے بڑا ہو۔ ہم لوگ بچوں کے لیے ویٹ کرتے ہیں، سلام نہیں کیا تو حکم یہ ہے کہ جو سلام سے پہلے کلام کرے اس سے بات نہ کرو جب تک کہ وہ سلام نہ کر لے، ہے نا؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیں خود سلام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو پہلے سلام کرے گا اس کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ کتنی ملیں گی؟ اگر یہ ہوتا کہ جو پہلے سلام کرے گا اس کو 90 درہمز ملیں گے تو ہم کسی کو موقع دیتے؟ بلکہ ہم کلیم کرتے ہیں پہلے میں نے شروع کیا تھا، اس میں جھگڑا ہو جاتا ہے 90 درہمز، تو بولے بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن نیکیوں کی ہم کو اہمیت سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اب اگر کوئی اس میں وہ رحمت اللہ لگا دے تو 10 نیکیاں، اور وہ برکاتہ لگا دے تو 10 نیکیاں، اور جتنا بڑھاؤ گے اتنی نیکی پاتے چلے جاؤ گے۔ تو آج ہم نے یہ بات بھی سیکھی کہ ہم کو پہلے سلام کرنا ہے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ؟ کتنے لوگ کوشش کریں گے؟ اچھا، ایک اور بات پوچھتا ہوں، اگر کسی کو چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ کتنے لوگ بولتے ہیں؟ اور کتنے لوگ بھول جاتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں نا، کبھی کبھی ہوتا ہے۔ دیکھو کتنے ایماندار لوگ ہیں کہ بتا رہے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی چھینک کے اندر الحمدللہ ملا کے لوگ بولتے ہیں۔ چھینک لیا اس کے بعد کہنا چاہیے الحمدللہ، لیکن وہ چھینکنے کے ساتھ ہی ملا کر کے الحمدللہ ایسا بولتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ انجانے میں ہوتا ہے، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے جواب؟ الحمدللہ بولو، الحمدللہ بولو، ایسا بولیں گے نا انشاءاللہ۔ اب اگر کسی نے الحمدللہ کہا
تو جواب کیا دینا چاہیے جی؟ برابر سمجھ میں نہیں آیا؟ یرحمک اللہ بولو، جس کو یاد نہ ہو ابھی یاد کر لے، بولو یرحمک اللہ، 2-3 بار پڑھ لو۔ آپ یہاں کے لوگ بھی پڑھ لیں، آپ لوگ بھی پڑھ لیں، یاد رکھو گے نا انشاءاللہ؟ یرحمک اللہ بولو، یرحمک اللہ، یعنی اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اب ایک چیز میں آپ سے پوچھتا ہوں، تربیت کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیے، اگر کسی نے چھینکنے کے بعد الحمدللہ نہیں کہا تو ہم کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ معلوم نہیں ہے؟ نہیں معلوم ہے تو بولو نہیں معلوم ہے جی؟ معلوم نہیں، بہت اچھی بات ہے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کسی چیز کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو تو یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا یہ بھی علم ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ علم ہے کہ میں نہیں جانتا۔ آئی ڈونٹ نو، دیٹ از آلسو نالج، کہ میں نہیں جانتا، کم سے کم اتنا تو جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا، اتنا تو جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا، تو کم سے کم غلط تو کچھ نہیں بولے گا کسی کو۔ ایٹ لیسٹ یو نو دیٹ یو ڈونٹ نو، دیٹ از اوکے، ٹھیک ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اچھا آپ سوچئے کیا کر سکتے ہیں آپ اس کو بتانے کے لیے، کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ یہی تربیت کا ایک حصہ ہے، پریکٹیکل تربیت۔ ایک آدمی کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ نہیں کہا، واٹ ٹو ڈو؟ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، آپ کو معلوم نہیں ہے لیکن آپ سوچو کیا کر سکتے ہیں آپ جی؟ جو سنا وہی کیا کہے؟ الحمدللہ کہے۔ ہاں ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے تاکہ اسے یاد آ جائے، کیونکہ مسلمان ہے، اسے معلوم تو ہے کہ چھینک آنے پر کیا ہونا چاہیے؟ الحمدللہ کہنا چاہیے، ہے نا؟ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے۔ اور کیا ہے؟ اس کا جواب دینا چاہیے، لیکن اس نے الحمدللہ تو کہا ہی نہیں، تو کیسے جواب دیں گے؟ یرحمک اللہ تو الحمدللہ کا جواب ہے، اور اس نے الحمدللہ کہا ہی نہیں، تو جواب کیسے دیں گے؟ السلام علیکم۔ الحمدللہ کیوں کہتے ہیں وہ اس کو بتانا چاہیے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ کیا ہم لوگ ایسا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ آج یہاں یہی سیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ ہم دین کی تعلیم لوگوں تک کیسے پہنچائیں، اس کی ہمت اپنے اندر پیدا کریں۔ اگر اپنے پیسے نہیں دیتا تو اس کو جا کر بولتے کہ نہیں کہ میرے پیسے کیوں نہیں دیتا، یہ بولتے ہیں نا، اس کے پاس مانگتے ہیں نا۔ تو دین کے معاملے میں عمل نہیں کرتا تو ہم کیوں نہیں آگے بڑھ کے اس سے یہ کہتے کہ ایسا کرنا چاہیے؟ اب ایک ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کتنے پیارے انداز میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے سامنے آ کر کے اس کو چھینک آئی، ان کے سامنے اس کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ نہیں کہا، تو حضرت عبداللہ ابن مبارک اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ میرے بھائی ایک سوال پوچھنا تھا تم سے، کیا میری مدد کرو گے؟ بڑے پیار سے پوچھا۔ اس نے کہا ہاں حضرت پوچھئے۔ کہا اگر کسی کو چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ دیکھو کتنا پیارا انداز ہے، اس کو برا بھی نہ لگے، یعنی یہ آپ اس کو کہنے جاؤ گے کہ الحمدللہ بولو تو ذرا برا مان جائے گا، مجھے سکھاتے کیا؟ کچھ لوگ ایسے بھی رہتے ہیں، مجھے معلوم نہیں کیا، ایسے بھی لوگ رہتے ہیں۔ تو اس سے سوال کیا کہ بھائی اگر کسی کو چھینک آئے تو اسے کیا کہنا چاہیے؟ تو اس نے کہا الحمدللہ، تو حضرت بولے یرحمک اللہ، بولو نا سبحان اللہ۔ آپ کیوں ٹھنڈے ہو گئے؟ بولو سبحان اللہ۔ اس طریقے سے دینی باتوں کو بڑے انٹرسٹنگ انداز میں ہم لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں اور اس کو برا بھی نہ لگے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، سبحان اللہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، بولو نا نور کا، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، بولو نا تیرا سب گھرانہ نور کا، سبحان اللہ۔ وضو کر رہے ہیں اور قریب میں ان سے بڑی عمر کے ایک ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی وضو کر رہے ہیں۔ امام حسن نے دیکھا کہ وہ وضو غلط کر رہے ہیں، لیکن عمر میں چونکہ بڑے تھے اس لیے کرنا کیسے، جواب ان کو سمجھانا کیسے؟ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو شاید ڈائریکٹلی بول دیتے جا کے کہ کیا وضو کر رہے ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ویسا کرنا چاہیے۔
لیکن امام حسن نے کیا انداز اختیار کیا آپ سوچو. امام حسن گئے ان کے پاس, کہنے لگے چچا جان تھوڑی مدد کریں گے آپ میری؟ آپ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں, میں وضو کر رہا ہوں, ذرا آپ دیکھیے کہیں میں غلطی تو نہیں کر رہا. اللہ اکبر, کیا حسین انداز ہے دعوت و تبلیغ کا, سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہیں میں غلطی تو نہیں کر رہا. اور آپ وضو کرنے لگے. جہاں اس بزرگ کی غلطی ہو رہی تھی وہاں جب پہنچے تو وہ بزرگ سمجھ گئے کہ یہاں یہ جو میں جو کرتا تھا وہ غلط ہے, نبی کے نواسے جو بتا رہے ہیں وہ صحیح ہے. اصلاح کی اصلاح بھی ہو گئی, ادب کا ادب بھی رہ گیا. سبحان اللہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, سنی دعوت اسلامی کے اجتماعات میں ہم یہی طریقہ کار اختیار کرتے ہیں کہ دل بھی رہ جائے, عزت بھی رہ جائے, پریسٹیج بھی رہ جائے, آرزو بھی رہ جائے, تمنا بھی رہ جائے, وقار بھی رہ جائے, اور اس کے بعد اصلاح بھی ہو جائے. دیٹ از وائی, بولو نا SDI, دیٹ از وائی